دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا مہمان یعنی کہ رمضان ہماری طرف آ گیا ہے، تو ہمیں اس کی تیاری رکھنی چاہیے، ہمیں روزے رکھنے چاہیے۔ تو یہ کچھ مسائل ہیں جنہیں سمجھ کر انشاءاللہ آپ کا پورا مہینہ آپ کو مسائل سیکھنے کی جو ضرورت ہے وہ نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ جو میں مسائل بتا رہا ہوں ایک دفعہ ان کو سیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کا ایسے ہم نے مسائل کا رمضان شریف کا جو روزوں کا مسائل ہے اس کا کورس ہو جائے گا۔ مجھ سے کسی نے مسائل پوچھے ہیں تو میں نے رائٹ کر لیے، تو میں نے کہا بھئی رمضان کے مسائل ہیں تو میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، تو آپ ان کو غور سے سنیں۔ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ سوال یہ کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس پر یہ لوگوں نے اعتراض کیا کہ کان میں اگر پانی چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر کان میں دوائی ڈال دیں اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ کان کے اندر جو پانی جاتا ہے وہ جسم کی تقویت کے لیے نہیں جاتا، لیکن جو دوائی جاتی ہے کان میں ڈالی جاتی ہے وہ جسم کو تقویت دینے کے لیے ڈالی جاتی ہے۔ اس وجہ سے یہ فرق ہے، اس وجہ سے کان میں دوائی ڈالنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر کان میں پانی چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خواتین کے لیے روزے کے مسائل کیا ہیں؟ سوال یہ کہ خواتین کے لیے روزے کے کیا مسائل ہیں؟ خواتین کے لیے عمومی مسائل وہی ہیں جو مردوں کے لیے ہیں، لیکن ان کے لیے کچھ چند مسائل ہیں جو مختلف ہیں۔ جیسے عورت اگر ماہواری آ گئی ہے تو مطلب عورت پر روزہ نہیں ہوگا، جب ماہواری ختم ہو جائے گی تو پھر جو ہے نا اس کا روزہ وہ اس کی قضا کرے گی۔ باقی اس کے مسائل بھی وہی ہیں جو مردوں کے مسائل ہیں۔ روزے کی حالت میں خون دینا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں خون دینے سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر اس بات کا خطرہ ہو کہ اگر خون دیں گے تو جسم کے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی، روزے چھوٹ جانے کا خطرہ ہوگا، تو پھر اس صورت کے اندر خون دینے سے منع کیا گیا ہے، باقی خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے میں ڈرپ لگوانے کا حکم، روزے کے اندر ڈرپ بھی لگوا سکتے ہیں، ڈرپ لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر نیت یہ ہے کہ ڈرپ لگواتے ہیں اور جسم کے اندر تقویت کے لیے، جسم کے اندر طاقت آ جائے تاکہ روزہ میں محسوس نہ ہو، تو پھر یہ غلط ہے اور یہ مکروہ ہے، باقی ڈرپ لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں نمک چکھنا، بھائی بات یہ ہے کہ نمک ہو چاہے وہ جو بھی چیز ہو چکھنے والی، اگر اس کو چکھیں گے یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ نمک کو چکھا یہ مکروہ ہے، اس سے روزہ مکروہ ہو گیا، اور اگر اس کو نگل گئے تو پھر یہ روزہ ہمارا ختم ہو گیا، اس کی پھر قضا لازم ہوگی۔ روزے کی حالت میں روزے کے درمیان دخول کرنا، ہاں یہ جو اہم مسئلہ ہے کہ روزے کے اندر دخول کرنا کیسا ہے۔ مثال کے طور پر زائد اپنے گھر آیا، جب وہ گھر آیا تو اپنی بیوی کو دیکھا تو اس پر شہوت کا غلبہ ہو گیا، ہم بستری کرنے کو اس کا دل چاہا، لیکن اس نے بغیر اپنی بیوی کے کپڑے اتارے اپنی بیوی کے اوپر لیٹ گیا، جس سے اس کو انزال ہو گیا، جس سے وہ فارغ ہو گیا، تو پھر اس صورت کے اندر کیا ہوگا بھائی؟ اس پر کفارہ لازم ہوگا یا قضا آئے گی؟ تو اس صورت کے اندر زید پر بھی اور اس کی بیوی پر اگر دونوں کا روزہ ہے تو دونوں پر قضا لازم آئے گی، کفارہ لازم نہیں آئے گا اگر اس طرح کیا۔ اور اگر ہم بستری کر لی تو پھر اس پر یعنی کہ دونوں پر جو ہے نا قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اچھا، دودھ پلانے والی عورت کا کیا حکم ہے؟ ایک عورت کو روزہ ہے اور وہ دودھ پلانے والی ہے تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ اس کا کیا حکم ہے؟ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے دودھ پلانے سے اس کے جسم کو کوئی کمزوری نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، تو پھر تو ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے اور روزہ بھی وہ رکھے اس پر لازم ہے۔ لیکن اگر دودھ پلانے کی وجہ سے اس پر کمزوری آ جاتی ہے تو پھر اس صورت میں وہ روزوں کو چھوڑ دے، جب وہ بعد میں سیٹ ہو جائے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ روزوں کی قضا کر لے۔ جہالت کی وجہ سے ہم بستری کرنا، مثال کے طور پر ایک مرد کا روزہ تھا لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ ہم بستری کرنے سے جو ہے نا یہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی، ہم بستری کرنے کی وجہ سے اس کا جو روزہ ہے وہ ٹوٹ گیا، اس پر کفارہ لازم آئے گا چاہے اس کو پتہ ہو یا نہ ہو۔ روزے کے حالت میں احتلام ہو جانا، اب بہت سارے لوگ ہمارے دوست سوال کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بھائی روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کو چاہیے یہ کہ وہ جلدی جتنا ہو سکے نہا لے تاکہ اس کا روزہ ناپاکی میں نہ گزرے، اس کے روزے کا وقت جو پاکی میں گزرے، اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ جتنا جلدی ہو وہ نہا لے تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ اچھا، سحری کیے بغیر روزہ رکھنا، سوال یہ کہ سحری نہیں کی لیکن روزہ رکھ رہا ہے، کھانا نہیں کھایا سحری کے ٹائم،
मतलब یہ کہ رات کو سویا صبح نیند نہیں کھلی یا نیند تو کھل گئی سحری کے ٹائم لیکن کوئی دستیاب نہیں ہے کھانے کے لیے، تو پھر کیا ہوگا اس کے روزے کا؟ مطلب روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سحری یہ کھانا یہ سنت ہے، یہ کوئی واجب فرض نہیں ہے، اس لیے اگر کسی بندے نے سحری نہیں کھائی اس کے بغیر اس نے روزہ رکھ لیا تو اس کا روزہ بھی ہو جائے گا۔ روزے میں حیض آ جائے، روزے کے اندر عورت کو روزہ تھا لیکن اس کو مینسز آ گئے، جو ہی مینسز آئیں گے اس عورت کا جو روزہ ہے وہ افطار سے پہلے پہلے اگر اس کو مینسز آئے تو اس عورت کا روزہ ختم ہو گیا، وہ روزے کا اس کا فاسد ہو گیا اس کا روزہ۔ جب وہ ختم ہو جائیں گے اس کے مینسز، جب اس کا حیض کے دن ختم ہو جائیں گے وہ فوراً روزے کی قضا کرے گی۔ روزے کی حالت میں مسواک کا حکم، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو مسواک کا ریشہ ہوتا ہے وہ منہ کے اندر چلا جاتا ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جان بوجھ کر ریشے کو نکل گیا، دوسرا یہ ہے کہ وہ غلطی سے نکلا، اس نے جان بوجھ کر اس کو نہیں نکلا، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ اگر جان بوجھ کر نکلا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر جان بوجھ کر نہیں نکلا، اس نے غلطی سے نکل گیا تو اس صورت میں اس کا روزہ باقی ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔